بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچول پوائنٹ کے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ سندھ پر فوج کشی کا سلسلہ عرصے سے جاری تھا۔ تقریباً ہر خلیفہ نے یہاں کچھ نہ کچھ فتوحات حاصل کی، لیکن ولید سے قبل اسے مستقل طور پر فتح کرنے کا خیال پیدا نہ ہوا۔ اس کے حملے سرحدی علاقوں سے آگے نہ بڑھتے تھے۔ ولید کے زمانہ میں ایک ناگوار واقعے نے حجاج کو اسے مستقل فتح کرنے پر آمادہ کر دیا۔ کچھ مسلمان عرب تاجر اس زمانہ میں لنکا میں آباد ہو گئے۔ ان میں سے ایک تاجر کا انتقال ہو گیا۔ لنکا کا راجہ مسلمانوں سے دوستانہ تعلقات پیدا کرنے کا خواہش مند تھا، اس لیے متوفی تاجر کے اہل و عیال کو، جن میں کئی عورتیں تھیں، جہاز کے ذریعے بھجوا دیا اور ولید کے لیے قیمتی ہدیہ بھی بھیجا۔ اس جہاز میں کچھ حاجی تھے۔ پیبل کے قریب سندھی لٹیروں نے جہاز پر حملہ کر دیا اور عرب عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں ایک عورت کے منہ سے بے اختیار نکلا، فریاد اے حجاج۔ حجاج کو اس کی خبر ہوئی تو آنکھوں میں خون اتر آیا اور سندھ کے راجہ داہر کو لکھ ڈالا کہ ڈاکوں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے اور نقصان کی تلافی کی جائے اور مسلمان عورتوں اور بچوں کو واپس کر دیا جائے۔ راجہ داہر نے جواب دیا کہ سمندری ڈاکو میرے قابو سے باہر ہیں، اس لیے آپ کے حکم کی تکمیل سے قاصر ہوں، آپ خود آ کر ان سے نبٹ لیں۔ یہ سن کر حجاج کو بڑا صدمہ ہوا اور اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ راجہ داہر کو شکست دینا آسان کام نہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے داماد محمد بن قاسم کو حکم دیا کہ وہ سندھ پر لشکر کشی کرے۔ اس کی امداد کے لیے 6000 شامیوں کی ایک فوج بھی بھیج دی۔ 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم 6000 سپاہیوں کے ساتھ اپنی فوج کو لے کر سندھ کی طرف روانہ ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے 2 حصے کیے۔ ایک حصہ جس میں پیدل فوج تھی وہ سمندر کے راستے روانہ کی، اور دوسرا حصہ جو سوار دستوں پر مشتمل تھا خود ساتھ لے کر چل پڑا۔ سب سے پہلا حملہ 711 عیسوی میں دیبل کی بندرگاہ، جو کہ موجودہ کراچی سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی، اس پر ہوا۔ اہل شہر قلعہ بند ہو گئے اور محمد بن قاسم نے توپوں سے پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر اہل شہر بہادری سے مقابلہ کرتے رہے۔ مسلسل 1 ماہ تک محاصرہ جاری رہنے کے باوجود کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بالآخر جاسوسوں نے خبر دی کہ جب تک شہر کے مندر کا جھنڈا اپنی جگہ پر قائم ہے، اس وقت تک ہندو ہار نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جھنڈے کے نیچے بیٹھا ہوا دیوتا برابر ان کی مدد کر رہا ہے۔ چنانچہ محمد بن قاسم کے حکم سے سنگ بازی کر کے جھنڈے کو گرا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اہل شہر کے حوصلے ہار گئے اور مسلمان شہر میں داخل ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے وہاں ایک مسجد بنائی اور 4000 مسلمانوں کو وہاں آباد کیا۔ آج بھی وہ مسجد سندھ کی اہم مساجد میں سے ایک اہم مسجد مانی جاتی ہے۔ دیبل کی فتح کے بعد اسلامی لشکر حیدرآباد کی طرف بڑھا، مگر وہاں کے باشندوں نے لڑے بغیر صلح کر لی۔ اس کے دیکھا دیکھی گرد و نواح کے دوسرے رئیسوں نے بھی جزیہ ادا کرنے کے وعدے پر اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد سہوان کی جانب پیش قدمی ہوئی اور اسے بھی شمشیر کے زور پر فتح کر لیا گیا۔ اس اثناء میں خبر ملی کہ راجہ داہر 50,000 کا لشکر لے کر دریائے سندھ کے کنارے پہنچ گیا۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے بھی ادھر کا رخ کیا اور دریا کے دوسرے کنارے ڈیرے ڈال دیے۔ مسلمانوں نے بڑی کوشش کی کہ کشتیوں کا پل بنا کر دریا کو پار کر لیا جائے، مگر راجہ داہر کی فوج تیر برسانے لگی۔ بالآخر رات کی تاریکی میں اسلامی فوج نے دریا عبور کر لیا اور صبح ہوتے ہی ہندوؤں پر چڑھ دوڑے۔ دونوں طرف سے بہت سخت مقابلہ جاری رہا۔ راجہ داہر بھی بڑی بہادری سے لڑا، مگر ایک عرب نے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ راجہ داہر کی موت پر اس کی فوج کی کمر ٹوٹ گئی اور میدان چھوڑ کر برہمن آباد کی طرف بھاگ گئی۔ محمد بن قاسم نے تعاقب کیا، وہاں خون ریزی جنگ ہوئی۔ بالآخر برہمن آباد پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس جنگ میں راجہ داہر کی ایک رانی، جس کا نام لاڈلی تھا، گرفتار ہوئی اور محمد بن قاسم نے خلیفہ سے اجازت لے کر اسے اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ ناظرین، ویڈیو کے اختتام پر آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے، اور ہماری مزید ایسی ہسٹوریکل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے۔ اللہ حافظ۔